السلام علیکم. وی آر ان ٹو دا 14th لیکچر آف ویب ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ. جاوا کی کچھ بیسکس ہم نے آج تک ڈسکس کی. بہت سارے اس میں پروگرامنگ کے طریقے آپ نے سیکھے. آبجیکٹ اورینٹیڈ پروگرامنگ کو جاوا کے اندر ڈسکس کیا, ایونٹ ہینڈلنگ کو ڈسکس کیا, گرافیکل یوزر انٹرفیسز کو ڈسکس کیا, اور آپ نے کچھ اسائنمنٹس بھی اس کے بارے میں کی. Now we are slowly moving towards the other technologies which Java has to offer, that is database connectivity. We will discuss some network programming in Java in the later lectures, and then of course the web oriented APIs of Java. آج کے جو لیکچر ہے اور جو نیکسٹ لیکچر ہے اس میں ہم جاوا کی کچھ ایسی کیپیبلٹیز کو ڈسکس کریں گے کہ جو کہ ہمارے لیے آلموسٹ ہر ایپلیکیشن میں آتی ہیں, ہر ایپلیکیشن میں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی. جو ابھی آپ ایپلیکیشن بنائیں گے, آج کل آلموسٹ ہر ایپلیکیشن کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈیٹا بیس چل رہی ہوتی ہے. کسی کے پیچھے اوریکل ہے تو someone else is using SQL Server or maybe MS Access, and there are a lot of free databases available. MySQL ہے, اس کے علاوہ IBM والوں کی DB2 ہے. So there are a lot of databases available, and all our data is generally stored inside a database. So it's naturally it's very important to have some way of connecting with these databases. یہ ڈیٹا بیس سے جو کنیکٹیوٹی ہے یہ ہم اپنی آرڈنری سوئنگ GUI بیسڈ ایپلیکیشن سے بھی کریں گے, اور اس کے علاوہ یہ کنیکٹیوٹی جو ہے ہماری ویب ایپلیکیشن میں بھی ہوگی. جتنی بھی آج کل ویب ایپلیکیشن بنتی ہے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈیٹا بیس چل رہی ہوتی ہے. سو ڈیٹا بیس سے کنیکٹیوٹی کرنا سیکھنا یہ ایک وہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بلکہ نیسسری چیز ہے جو کہ ہمیں آنی چاہیے. دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا بیس سے کنیکٹیوٹی کا کیا چیزیں اس میں آتی ہیں اس ٹاپک کے اندر. جاوا کے اندر جب ہم ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہمارے سامنے ایک نام آتا ہے جسے JDBC کہتے ہیں. JDBC اسٹینڈس فار, اٹ ڈزنٹ ایکچولی اسٹینڈس فار, بٹ جنرلی یہ اس طرح سے پاپولر ہو گیا نام. JDBC اسٹینڈس فار جاوا ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی. سو جاوا کی جو ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنے کی API ہے, جو سارا پروسیجر ہے وہ JDBC کے ایک براڈ نیم کے اندر آتا ہے. JDBC کو آج ہم دیکھیں گے کہ JDBC کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. آبویسلی ہم اسٹیپس بھی ڈسکس کریں گے جن کو یوز کر کے ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. ایک 5-6-7 اسٹیپس ہیں جب بھی ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کریں گے, خواہ آپ کی ویب ایپلیکیشن ہو اور اٹس یور سوئنگ بیسڈ ایپلیکیشن اور اینی ایپلیکیشن, یو ہیو ٹو گو تھرو دیز اسٹیپس ون بائی ون ٹو کنیکٹ ٹو ڈیٹا بیس. ہم وہ اسٹیپس دیکھیں گے اور آبویسلی ہم کوڈ ایگزامپلس کے تھرو یہ بھی آپ کو اس کا یوز بھی کر کے دکھائیں گے. جو ہماری ایگزامپلس ہوں گے جنرلی وہ کنسول بیسڈ ہوں گی, بٹ یو کین میک اینی کائنڈ آف ایپلیکیشن. یو کین یوز سوئنگ GUI ایپلیکیشن, جو اسپیشلی جو آپ ایڈریس بک بنا رہے ہیں. ابھی تک آپ نے ایڈریس بک میں جو اپنے فرینڈس کا ڈیٹا ہے, یو مسٹ ہیو بین اسٹورنگ دیٹ ڈیٹا ان سم ٹیکسٹ فائل, کسی ٹیکسٹ فارمیٹ میں اسٹور کرتے ہیں. اب آپ اس کو ایسا کیجیے کہ جا کے ڈیٹا بیس کے اندر اسٹور کر دیں. تو اب ڈیٹا بیس کے اندر جب آپ اسٹور کریں گے تو اس کو ڈیٹا بیس سے ریٹریو بھی کریں گے, اور وہی جو آپ کا فرنٹ اینڈ ہے وہ پہلے جو کہ ڈیٹا ایک ٹیکسٹ فائل سے پروسیس کر رہا تھا, اب وہ ڈیٹا بیس سے پروسیس کرے گا. سو JDBC کے ایک ہی کامن اسٹیپس ہیں جو کہ ہر جگہ پہ یوز ہوں گے, چاہے وہ سوئنگ ایپلیکیشن ہو, ویب ایپلیکیشن ہو. یہاں پہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ ان 6-7 اسٹیپس سے آپ کی فیملیرائزیشن ہو جائے, اور اس کے بعد نیکسٹ لیکچرز میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ کے تھوڑے سے اور فیچرز بھی ڈسکس کریں جو JDBC سے ریلیٹڈ API اور اس کے اندر ہمیں پرووائڈ کیے جاتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ JDBC کی API جو ہے یہ ہمارے لیے کیا کچھ پرووائڈ کرتی ہے. So JDBC provides a standard library for accessing relational databases. ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کے لیے ریلیشنل ٹائپ کی جو ڈیٹا بیسز ہوتی ہیں ان کو ایکسیس کرنے کے لیے ایک اسٹینڈرڈ لائبریری پرووائڈ کرتی ہے. What kind of a function that library performs for us is given below. This API standardizes way to establish connection to database. So ہمیں یہ بتاتی ہے یہ API کہ کیسے ڈیٹا بیس سے کنیکشن بنانا ہے, کیونکہ ڈیٹا بیس سے جب تک آپ کنیکشن اوپن نہیں کریں گے آپ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا نہیں لے سکتے. اپروچ ٹو انیشیٹ اے کوئری, کیسے ڈیٹا بیس سے کوئری کرنی ہے. آپ SQL سے فیملیئر ہوں گے, آپ نے اپنی DB کے کورس میں ڈیٹا بیس سے ڈفرینٹ کوئریز بھی کی ہوں گی. تو پروگرام کے اندر سے کوئری کو کیسے انیشیٹ کرنا ہے یہ ہمیں بتائے گی. میتھڈ ٹو کریٹ اسٹورڈ پیرامیٹرائزڈ کوئریز, ایسی کوئریز کے جن کے اندر آپ پیرامیٹر پاس کرنا چاہتے ہیں, جیسے کہ آپ نے بہت ساری کوئریز بنائی ہوں گی. سلیکٹ * فرام EMP ویئر نیم ایکولس ٹو سم تھنگ. تو یہ جو نیم ایکولس ٹو سم تھنگ ہے, یہ سم تھنگ از اے پیرامیٹر جو کہ آپ پاس کرنا چاہیں گے. تو اس طرح کی کوئریز کیسے بنائی جاتی ہیں, کیسے ان کو یوز کرنا چاہیے. ہاؤ ٹو گیٹ انفارمیشن اباؤٹ دا ڈیٹا اسٹرکچر آف کوئری ریزلٹس, جو ہمیں ریٹرن ہوئے ہیں ریزلٹس ان کے بارے میں اگر انفارمیشن لینی ہو. اف یو وانٹ ٹو فگر آؤٹ کہ نمبر آف کالمس کیا تھے ہمارے کوئری کے ریزلٹ کے اندر, یا کالمس کے نام کیا ہیں,
یہ ساری چیزیں کیسے، یہ ساری چیزیں میٹا ڈیٹا کے اندر آتی ہیں. اگر ہم نے میٹا ڈیٹا لینا ہو تو کیسے یہ سارے کام ہوگا، یہ ہم JDBC کی API اسٹینڈرڈائز کر کے ہمارے سامنے لے کر آتی ہے. جو چیزیں یہ اسٹینڈرڈائز نہیں کرتی اس میں SQL کا سینٹیکس ہے. سو بیسیکلی جو میں یہاں پہ آپ کو بات کنوے کرنا چاہ رہا ہوں کہ API جو ہے ہمیں کنیکشن گیٹ کرنے کا طریقہ، ہمیں کوئری بھیجنے کا طریقہ تو اسٹینڈرڈ فارم میں دے دیتی ہے کچھ کلاسز کے تھرو، انٹرفیسز کے تھرو، لیکن یہ آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کرتی کہ آپ کیا SQL لکھ رہے ہیں. Do not confuse JDBC with SQL. JDBC is not a way of writing SQL. It's not a standard SQL. It's a way of communicating with your database. یہ ہمیں ایسے انٹرفیسز، ایسے میتھڈس پرووائڈ کرتی ہے جن کے تھرو ہم ڈیٹا بیس سے بات کر سکتے ہیں. یہ ہمیں SQL کا اسٹرکچر نہیں اسٹینڈرڈائز کر کے دیتی. ٹھیک ہے. اور جاوا جب بھی آپ JDBC یوز کریں گے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جب ڈفرینٹ جاوا کے اندر کلاسز یا APIs یوز کرتے ہیں تو ہمیں وہ امپورٹ کرنے پڑتا ہے پیکج. تو JDBC جب آپ استعمال کریں گے تو اس کے لیے جو ہمارے پاس پیکیجز ہیں وہ ہیں java.sql کا، اور اسی طرح ایڈوانس کچھ پیکیجز آ گئے ہیں جس میں javax.sql ہے اور javax.sql.closset وغیرہ کے پیکیجز ہیں. تو یہ پیکیج جو ہیں وہ جنرلی ہم یوز کرتے ہیں. ان میں سے کچھ پیکیجز کو ہم دیکھیں گے بھی. بات ہو رہی ہے JDBC کی. ڈیٹا بیس سے ہم کنیکٹیوٹی کرنا چاہتے ہیں. پہلے ہم آپ کو کنیکٹیوٹی کر کے دکھائیں گے، پھر اس کی کچھ تھیوریٹیکل ڈیٹیلز کے بارے میں بھی بات کریں گے. ہمیشہ سے میرا یہ تھوڑا سا بلیو رہا ہے کہ پہلے ایک چلتی ہوئی چیز دکھا دیں تو اس کے بعد اس کی تھیوری بھی ذرا سمجھنی آسان ہو جاتی ہے. تو ہم ڈیٹا بیس سے کنیکٹیوٹی کرتے ہیں. ڈیٹا بیس سے کنیکٹیوٹی کرنے کے لیے جو ہم اپروچ یوز کر رہے ہیں، یہ اس میں ہمارا ایک ڈرائیور استعمال ہوگا. ڈرائیور ہمیں JDBC کا چاہیے ہوتا ہے کوئی بھی ڈیٹا بیس رن کرنے کے لیے. جیسے آپ نے اوریکل کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے تو آپ کو اوریکل بیسڈ ڈرائیور چاہیے ہوگا JDBC کا. اگر آپ ایکسیس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایکسیس کا JDBC کا ڈرائیور چاہیے ہوگا. تو ہم ایک اسپیشل ٹائپ کا ڈرائیور یوز کر رہے ہیں جسے JDBC ODBC برج کہتے ہیں. اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. فار دا ٹائمنگ ہم ایک ڈرائیور یوز کر رہے ہیں، اور اس ڈرائیور کے لیے ہمیں کچھ پہلے سے کام کرنا پڑے گا. ایک کام تو آپ جانتے ہیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں ایک ڈیٹا بیس بنانی پڑے گی. ڈیٹا بیس بنا کے ہم اپنے جو آپریٹنگ سسٹم ہے اس کے اوپر ہم ایک DSN بنائیں گے. DSN اسٹینڈس فار ڈیٹا سورس نیم. تو ہم یہ بنائیں گے اور اس کے تھرو پھر اپنے پروگرام کے تھرو اس ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر کے دیکھیں گے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہم نے بنا لیا ہے. آپ جب جا کے اپنے کمپیوٹرز پہ بیٹھ کے اس کو پروگرام کریں تو آپ نے یہ اسٹیپس کرنے ہوں گے. ہینڈ آؤٹس میں یہ ڈیٹیل سے لکھے ہوں گے. یہاں پہ میں آپ کو صرف دکھا دیتا ہوں کہ واٹ وڈ بی دا منیمم ریکوائرمنٹ جو کہ آپ کو ڈیٹا بیس سے کنیکٹڈ پروگرام لکھنے سے پہلے یہاں پہ بنا لینا چاہیے. اسکرین پہ آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارے پاس ہم نے ایک ڈیٹا بیس کا آپ کو ویو دکھایا ہے. یہ ڈیٹا بیس جو ہے ہم نے ایکسیس میں کریٹ کیا ہے. ایکسیس کو یوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آلموسٹ ہر کمپیوٹر پہ اویلیبل ہوتی ہے. مائکروسافٹ کا جو آفس پیکج ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آپ کو اویلیبل ہوگی. تو ایکسیس کے اندر جا کے ہم نے ایک ڈیٹا بیس بنائی ہے، ایک نیو ڈیٹا بیس جس کا نام ہم نے رکھ دیا پرسن انفو. یو کین گیو اینی نیم ٹو دس ڈیٹا بیس، اپنی مرضی کا کوئی بھی نام دے دیں. اور اس کے اندر ہم نے ایک ٹیبل کریٹ کیا ہے جس کا نام ہے پرسن. اگر آپ پرسن ٹیبل کا اسٹرکچر دیکھیں تو اس میں ID ہے، اس میں نیم ہے، اس میں ایڈریس ہے اور اس میں فون نمبر ہے. جو نیم اور ایڈریس جو ہیں یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ بیسڈ فیلڈس ہیں، یعنی کہ اس میں کریکٹرس ہیں، اسٹرنگس ہیں. اور جو ہمارے پاس فون نمبر ہے اور ID ہے، یہ ہمارے پاس نمبر بیسڈ فیلڈز ہیں. تو آپ سے بھی ریکوائرمنٹ یہ ہوگی جب آپ اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے بیٹھیں کہ سب سے پہلے ایک ڈیٹا بیس بنائیں. مائکروسافٹ ایکسیس میں بنا لیں، کسی میں بھی بنا لیں. مائکروسافٹ ایکسیس اس وقت سب سے آپ کو ایزیسٹ رہے گا. مائکروسافٹ ایکسیس میں ایک ڈیٹا بیس بنا لیں اور اس ڈیٹا بیس کے اندر جا کے ایک ٹیبل بنا لیں پرسن کا. اور اس ٹیبل کے یہ 4 کالم آپ رکھتے ہیں، ID نیم ایڈریس فون نمبر. ID جو ہے یہ پرائمری کی کا بھی کام یہاں پہ کر رہی ہے. تو یہ ایز اے اسٹیپ 1 آپ ایک ڈیٹا بیس بنا لیں. ہینڈ آؤٹ میں آپ کو اس کی فردر ڈیٹیلز ہیں اگر آپ میں سے کسی کو ڈیٹا بیس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے کہ وہ کیسے بنتی ہے. اس کے بعد جو آپ نے دوسرا کام کرنا ہے وہ DSN بنانا ہے. DSN بنانے کے لیے یہاں پہ سلائڈ پہ میں تھوڑا سلولی جاتا ہوں. یہ آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ میں بھی ڈیٹیلز اویلیبل ہیں. آپ سیٹنگس میں جائیں، اپنا جو مینیو ہے ونڈوز کا اس کے اندر سے کنٹرول پینل میں چلا جائیں. کنٹرول پینل میں ایڈمنسٹریٹو ٹولز ہوں گے اور اس کے اندر ایک لنک ہوگا ڈیٹا سورسز کا جس کے آگے بریکٹ میں ODBC لکھا ہوگا. تو اس کو آپ کلک کریں. اس کو جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے جو اسکرین ہے یہ آ جائے گی، اسکرین 1 جس پہ سسٹم DSN اور یوزر DSN کے ٹیبز اویلیبل ہیں. یہاں سے ہم یوزر DSN بھی بنا سکتے ہیں. یوزر DSN اسٹینڈس فار یوزر ڈیٹا سورس نیم اینڈ سسٹم DSN اسٹینڈس فار
سسٹم ڈیٹا سورس نیم. اگر آپ یوزر ڈی ایس این بنائیں گے تو جب یہ یوزر لاگ ان کرے گا یہ اس کے لیے صرف اویلیبل ہوگا. اگر آپ سسٹم ڈی ایس این بنا لیں گے تو اس مشین پہ لاگ ان کرنے والے تمام یوزرس کو یہ ڈی ایس این اویلیبل ہوگا. ڈی ایس این یہاں سے لینے کے بعد آپ سسٹم ڈی ایس این والا ٹیب سلیکٹ کرنے کے بعد آپ ایڈ کا بٹن کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ڈرائیورس کی ایک لسٹ آ جائے گی. یہ جو ڈرائیورس کی لسٹ ہے اس میں سے آپ نے مائکروسافٹ ایکسیس ڈرائیور کو سلیکٹ کر لینا ہے. ٹاپ پہ آپ کو ایک ڈرائیور نظر بھی آئے گا مائکروسافٹ ڈو ایکسیس ڈرائیور. ایک نیچے تھوڑا سا اسکرول کریں گے تو ایک ڈرائیور نظر آئے گا مائکروسافٹ ایکسیس ڈرائیور. اس ڈرائیور کو آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. جب آپ فنش کا بٹن دبائیں گے تو یہ ڈرائیور آپ کے پاس سلیکٹ ہو جائے گا. اس کو دبانے کے بعد آپ کے پاس یہ تیسری اسکرین آ جائے گی جس میں آپ سے ڈیٹا سورس کا نام پوچھا جائے گا. یہاں پہ آپ نے وہ ڈیٹا سورس نیم دینا ہے جو کہ آپ نے استعمال کرنا ہے. سو آپ ٹاپ پہ جو ٹیکسٹ فیلڈ ہے اس میں اپنا ڈیٹا سورس نیم دیں گے اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ ایک سلیکٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے. اس سلیکٹ کے بٹن کو آپ جب آپ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی اور اس ونڈو میں سے جا کے آپ اپنی ایم ڈی بی فائل جس میں آپ نے ڈیٹا بیس بنائی تھی پرسن انفو کی اس کو جا کے سلیکٹ کر لیں گے وہ جہاں پہ بھی آپ نے رکھی ہوگی. اسٹیپس میں آپ کے لیے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کیا کریں گے. آپ اپنا ڈیٹا سورس کے ٹیب کے اندر جا کے سسٹم ڈی ایس این والے ٹیب میں آئیں گے. وہاں سے آپ ایڈ کا بٹن پریس کر کے ڈرائیور سلیکٹ کریں گے مائکروسافٹ ایکسیس ڈرائیور. یہ ڈرائیور سلیکٹ کرنے کے بعد آپ اپنے ڈیٹا سورس کا نام دیں گے. یہاں پہ ہم نے وہ نام پرسن ڈی ایس این رکھا ہے اور اس کے بعد آپ آ کے اپنی ڈیٹا بیس سلیکٹ کریں گے. جب آپ یہ کام کر چکے ہوں گے تو آپ نے ایک ڈیٹا سورس بنا لیا ہے, ایک ڈی ایس این بنا لیا ہے. ڈی ایس این کی میں یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی بیک گراؤنڈ یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے ایک ایم ڈی بی فائل آپ کی تھی جو کہ آپ نے جب ایکسیس میں فائل بنائی تھی تو ایم ڈی بی فائل بن گئی تھی. اس ایم ڈی بی فائل کو ایکسیس کرنے کے لیے یہ ہم نے اس کے اوپر ایک طرح کا لیبل لگا دیا کہ ڈیٹا سورس نیم. ہم جب بھی اس ڈیٹا سورس پرسن ڈی ایس این کو ایکسیس کریں گے تو ہم ایکچولی انڈر لائن ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر رہے ہوں گے. ہم مائکروسافٹ ڈیٹا بیس کو جو ایکسیس میں ہم نے ڈی بی بنائی تھی اس کو ایکسیس کر رہے ہوں گے. تو ڈی ایس این اصل میں اس وقت اس ڈیٹا بیس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے جو کہ ابھی آپ نے اس سے پچھلے اسٹیپ میں کریٹ کی تھی. یہ ڈی ایس این کی یہاں پہ کیا ضرورت ہے کیونکہ ہم مائکروسافٹ کا ایک ایسا ڈرائیور استعمال کر رہے ہیں, ایک ایسا جے ڈی بی سی کا ڈرائیور استعمال کریں جو جے ڈی بی سی او ڈی بی سی برج کے تھرو کام کرتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ ڈی ایس این کی ضرورت ہے. یہ ڈرائیور کی ٹائپ اور کے بارے میں جو میں نے بات کی ہم اینڈ میں تھوڑا سا اس کو فردر ڈسکس کریں گے فار دا ٹائمنگ, کیونکہ ہمارا ڈرائیور ایسا ہے کہ جس کے لیے ہمیں آپ یہاں پہ یہ سمجھیں کہ ہمارا ڈرائیور ایسا ہے جس کے لیے ہمیں یہ ڈیٹا سورس بنانا پڑا ہے. سو ڈیٹا سورس جو ہے ہمارا وہ تو ہماری ایکچولی ایکسیس کی ڈیٹا بیس فائل ہے, لیکن اس ڈیٹا سورس کو ہم نے ایک لیبل کر دیا ہے, ایک ڈی ایس این دے دیا, ڈیٹا سورس نیم دے دیا پرسن انفو کا, اور ہم اس ڈی ایس این کے تھرو اس انڈر لائن ڈیٹا بیس کو یوز کریں گے, اس انڈر لائن مائکروسافٹ ایکسیس کی ڈی بی کو جس میں پرسن کا ٹیبل ہے اس کو استعمال کر رہے ہوں گے. ڈی ایس این کی بات ہم نے کی کہ ڈی ایس این کیسے بنانا ہے, اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ڈی بی کیسے بنائی ہے. اب ہم آپ کے ساتھ پورے اسٹیپس ڈسکس کریں گے جن کو یوز کر کے آپ اپنے پروگرام کے تھرو ڈیٹا بیس کو ایکسیس کریں گے. اور کچھ لاجیکل سے اسٹیپس ہیں, آپ کو ذرا سلائڈ دکھانے سے پہلے میں ویسے ہی بتا دیتا ہوں کہ بہت ذرا اگر آپ سوچیں غور کریں تو ہمیں کیا چاہیے ہوگا کہ ہمیں یہ ہماری ڈی بی ہے, یہ پروگرام ہے, بیچ میں ایک کنیکشن اسٹیبلش کرنا ہے. اس کنیکشن کے تھرو ہم اس ڈی بی سے بات کریں گے, لیکن ہر ڈی بی کو چلانے کے لیے کوئی سافٹ ویئر چاہیے ہوتا ہے, کوئی اس کا ڈرائیور چاہیے ہوتا ہے. تو یہ اس کے لیے ہم ہر ڈیٹا بیس کے لیے ہمارے پاس کچھ ڈرائیورز اویلیبل ہوتے ہیں. ہم اس ڈرائیور کو لوڈ کریں گے اور اس ڈرائیور کے تھرو ڈیٹا بیس سے کمیونیکیٹ کریں گے. اور ڈیٹا بیس سے کمیونیکیٹ کرنے کے بعد جب ہم اسے ایس کیو ایل یا ڈی ایم ایل یا کچھ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس بھیجنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ کا آبجیکٹ ہوگا جس کے تھرو ہم وہ اپنی اسٹیٹمنٹس بھیجیں گے, اور اس کے بعد ہم اس سے جو بھی ہمیں ریزلٹس اویلیبل ہوں گے ان کو پروسیس کریں گے. ذرا ان کو دیکھتے ہیں کہ کیا اسٹیپس ہیں. بیسک اسٹیپس ان یوزنگ جے ڈی بی سی. دا فرسٹ اسٹیپ از یو امپورٹ یور ریکوائرڈ پیکیجز. یہ آپ بہت فیملیئر ہیں کہ جو بھی آپ نے اے پی آئی یوز کرنی ہے, جو بھی آپ نے لائبریری استعمال کرنی ہے, اس کے لیے آپ کو اپنا ریکوائرڈ پیکیج امپورٹ کرنا پڑے گا. اسٹیپ نمبر 2 از لوڈ یور ڈرائیور. ڈرائیور کو لوڈ کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ڈرائیور جو ہے یہی آپ کی ڈیٹا بیس کو چلائے گا. تھرڈ از ڈیفائن دا کنیکشن یو آر ایل.
یہاں پہ آپ اپنا بتائیں گے کہ میری ڈیٹا بیس کہاں پہ ہے، میں اس کو کیسے ایکسیس کرنا چاہ رہا ہوں، کس طرح سے اس کو کہاں پہ پڑی ہوئی ہے، اس کو آپ ایکسیس کرنے کے لیے اس کا ایڈریس بیسیکلی دیں گے. ہم نے جو ڈی ایس این بنایا تھا اس کا یوز یہاں پہ آئے گا. فورتھ از اسٹیبلش دا کنیکشن. ففتھ از کریٹ اے اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ. یہ جو اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ ہے اس کے تھرو ہم ڈیٹا بیس سے بات کریں گے، اپنی کوئریز اس کو بھیجیں گے. سکس از ایگزیکیوٹ اے کوئری اور اے ڈی ایم ایل. ڈی ایم ایل آپ کو پتہ ہے ڈیٹا مینیپولیشن لینگویج ہے، انسرٹ اپڈیٹ ڈیلیٹس کے کام آتی ہے. تو یا تو آپ اپنی یہاں پہ کوئری ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں گے یا آپ اپنی ڈی ایم ایل اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوں گے. اس کے بعد جو بھی ریزلٹس آئیں گے، اف یو وانٹ ٹو پروسیس دیز ریزلٹس do it in step number 7. In step number 8, which is very important, close your connection. کیونکہ کنیکشن ایک امپورٹنٹ ریسورس ہے، اس کو ہمیں کلوز کرنا چاہیے. تو ان اسٹیپس کی اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ امپلیمنٹیشن تھوڑے سی ان کی فردر ڈیٹیلس دیکھتے ہیں. یہ تو آپ نے 7-8 اسٹیپس جو ہم نے ہیں ایک ایک کر کے دیکھ لیجیے. دیکھتے ہیں کہ ان کا جاوا میں سینٹیکس کیا ہوگا اور پھر سینٹیکس کو کمبائن کر کے ایک فل فلیج پروگرام بنائیں گے. تو آئیے کہ ایک ایک کر کے ان اسٹیپس کو دیکھتے ہیں. The very first step is you import your package. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ پیکج امپورٹ کرنے کے لیے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بیسیکلی جو JDBC کے اندر ہمارے پاس جو لائبریری یوز کریں دیٹ از java.sql. تو یہاں پہ جب آپ پیکج امپورٹ کریں گے the very first line will be import java.sql. Once you have imported the required package, the next step is جب ہم نے ابھی بات کی ہے is to load your ڈرائیور. یہاں پہ تھوڑی سی یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈرائیور جو پڑے ہیں آپ کے ہارڈ ڈرائیو میں پڑے ہیں، وہ ڈرائیور وہ سافٹ ویئر پیس آف سافٹ ویئر ہمارے تب کام آئے گا جب ہم اس کو میموری میں لوڈ کریں گے. تو یہاں پہ جو ہم آپ کو سینٹیکس دکھانے جا رہے ہیں، جو چیز دکھانے جا رہے ہیں، یہ ہمارے پاس ایک یوٹیلیٹی ہے جو کہ اس ڈرائیور والی کلاس کو اٹھا کے میموری میں لوڈ کر دے گی. سو سیکنڈ اسٹیپ از لوڈ یور ڈرائیور. نیڈ ٹو لوڈ the suitable driver for underlying database. We have different driver for different databases. جیسے ایم ایس ایکسیس کے لیے علیحدہ ڈرائیور ہے، اوریکل کے لیے علیحدہ ڈرائیور ہے، ایس کیو ایل سرور کے لیے علیحدہ ڈرائیور ہے. تو جو بھی آپ ڈیٹا بیس ایکسیس کرنا چاہیں گے اس کے کورسپونڈنگ آپ ایک ڈرائیور لوڈ کریں گے. فار ایگزامپل اگر ہم ایم ایس ایکسیس کو مائکروسافٹ ایکسیس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم اس ایگزامپل میں دیکھ رہے ہیں، تو ہم یوز کر رہے ہیں sun.jdbc.odbc.jdbc ڈرائیور. یہ JDBC جو ہے over here this stands for Java Database Connectivity and ODBC stands for Open Database Connectivity. ODBC is a standard from Microsoft to connect to databases while JDBC is a standard from Sun to connect to databases. اور یہ والا جو پرٹیکولر ڈرائیور ہے یہ بیسیکلی کرتا کیا ہے کہ مائکروسافٹ کے ڈرائیور کو استعمال کرتا ہے اور اس کے تھرو ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرتا ہے. تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ کس طرح سے ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ایکسیس کرنے کی کوشش کرتا ہے تھرو JDBC. اب JDBC کا اگر تو ڈرائیور اویلیبل ہے تو ہم JDBC کا ڈرائیور یوز کر لیں گے. اگر JDBC کا ڈرائیور اویلیبل نہیں ہوتا تو ہم کرتے کیا ہے کہ اگر مائکروسافٹ کا کوئی ڈرائیور اویلیبل ہے اس ڈیٹا بیس کے لیے تو ہم JDBC کی کال کو ODBC میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ جو آپ ڈرائیور دیکھ رہے ہیں sun.jdbc.odbc.jdbc ڈرائیور، یہ بیسیکلی کیا کر رہا ہے، یہ آپ کی جو جاوا کی JDBC کالس ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہے ODBC کالس میں. اسی لیے اس ڈرائیور کو JDBC ODBC برج بھی کہا جاتا ہے. ایک طرح کی لینگویج کو، ایک طرح کی کالس کو دوسری طرح کی کالس میں یہ ٹرانسلیٹ کر لیتا ہے. شروع میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے سے پہلے ایک لکھا ہوا ہے ورڈ کلاس ڈاٹ فار نیم. یہ جو کلاس یہاں پہ ورڈ ہے یہ ایکچولی جاوا کے کی ورڈ کلاس نہیں ہے بلکہ آپ دیکھیں تو کہ کیپٹل سی سے ہے. یہ ایکچولی ایک کلاس ہے جاوا کے اندر. جاوا کی لائبریری میں آلریڈی ایک کلاس بنی ہوئی ہے، پری ڈیفائنڈ ایک کلاس ہے اور اس کا ایک میتھڈ ہے فار نیم. تو کلاس کا جو میتھڈ فار نیم ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس کو آپ جس کلاس کا نام بتائیں گے یہ اس کلاس کو آپ کی ہارڈ ڈرائیو میں سے اٹھا کے آپ کی مین میموری میں لوڈ کر دے گا. تو کیونکہ ہم اپنے ڈرائیور کو یوز کرنا چاہتے ہیں ڈیٹا بیس کو ایکسیس کرنے کے لیے تو ہم نے کیا کیا کہ یہاں پہ جو سن کا JDBC ODBC ڈرائیور ہے اس ڈرائیور کو کلاس ڈاٹ فار نیم والے میتھڈ کے تھرو اٹھا کے میموری میں لوڈ کر دیا ہے. بار بار میں یہاں پہ جو تھوڑا سا اور اس پہ کرنا چاہوں گا اس کی ایکسپلینیشن وہ یہی ہے کہ جب ہم جاوا کا جو ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر ہم جب ڈیٹا بیس کو کال دیتے ہیں تو ڈیٹا بیس کی کال جو ہے وہ JDBC پروٹوکول کے تھرو جاتی ہے. جاوا ڈیٹا بیس کنیکٹیوٹی کا جو ایک میتھڈ ہے، ایک پروٹوکول ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے ڈیٹا بیس کو کال بھیجتے ہیں. لیکن جب آپ آتے ہیں
ڈیٹا بیسز کے اوپر. تو ڈیٹا بیسز کو رن کرنے کے لیے ان کے اسپیسیفک سافٹ ویئر ہوتے ہیں جن کو ہم ڈرائیورس کہتے ہیں, ڈیٹا بیس ڈرائیورس کہتے ہیں. اگر تو جے ڈی بی سی اسپیسیفک کوئی ڈرائیور اویلیبل ہے, اوریکل کا جیسے جے ڈی بی سی اسپیسیفک ڈرائیور اویلیبل ہے, ایس کیو ایل سرور کا بھی جے ڈی بی سی اسپیسیفک ڈرائیور اویلیبل ہے, تو ہم ڈائریکٹلی اپنے پروگرام سے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. اگر کوئی ڈیٹا بیس ایسی ہے کہ جس کا جے ڈی بی سی اسپیسیفک ڈرائیور اویلیبل نہیں ہے, تو پھر اس کے لیے ہم کرتے ہیں کہ اکثر ڈیٹا بیسز کے مائکروسافٹ اسپیسیفک ڈرائیور اویلیبل ہوتے ہیں جو کہ او ڈی بی سی پروٹوکول کو فالو کرتی ہے. تو سن کی ایسی کلاسز ہیں جو کہ جے ڈی بی سی کے پروٹوکول کو ٹرانسلیٹ کر دیتی ہیں او ڈی بی سی میں, اور پھر ہم مائکروسافٹ کا ڈرائیور یوز کر کے ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ میں فرینچ بولتا ہوں, آپ سمجھتے ہیں اردو, تو میں بیچ میں ایک ٹرانسلیٹر رکھ لیتا ہوں جو کہ میری فرینچ کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لے. اور اگر آپ ڈائریکٹلی فرینچ سمجھتے ہو تو کیا بات ہے, میں فرینچ بولوں گا, آپ فرینچ سمجھ جائیں گے. تو جے ڈی بی سی او ڈی بی سی ڈرائیور ایک طرح کا ٹرانسلیٹر ہے جو کہ جے ڈی بی سی کی کالز کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے او ڈی بی سی میں اور آگے بھیج دیتا ہے ڈیٹا بیس کو, جواب لاتا ہے اور واپس ہمیں دے دیتا ہے. تو یہاں پہ ہم ایکسیس کو یوز کرنے کے لیے جے ڈی بی سی او ڈی بی سی ڈرائیور استعمال کر رہے ہیں. اور جب بھی آپ جے ڈی بی سی او ڈی بی سی ڈرائیور استعمال کریں گے یہاں پہ ایکسیس کو یوز کرنے کے لیے, تو آپ کو اس کے لیے ایک ڈی ایس این بنانا ہوگا. ڈرائیور کی ٹائپس پہ بات کریں گے, یہ ٹائپ 1 ڈرائیور ہے, اور ٹائپ 1 ڈرائیورس کے کیس میں ہمیں ایک ڈی ایس این بنانا پڑتا ہے جو کہ اس ڈیٹا بیس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اسی لیے ابھی جو ہم نے یہ سارے اسٹیپس میں بات کرنے سے پہلے ایک بات کی تھی کہ آپ نے ڈی ایس این بنانا ہے, وہ ڈی ایس این ہم اس ڈرائیور کے لیے آگے استعمال کریں گے نیکسٹ اسٹیپ میں جا کے. تو پہلا اسٹیپ ہم نے کیا کہ اب نے اپنا امپورٹ کر لیا پیکج اپنے پروگرام کے اندر. اسٹیپ 2 ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنا ڈرائیور لوڈ کر لیا. اس سب کو ہم اکٹھا کر کے ایک پروگرام کی فارم میں بھی آپ کو دکھائیں گے, پہلے ذرا اسٹیپس کی انڈیویجول ایکسپلینیشن ہے. The third step is that we want to define the connection URL. اب بیسیکلی ہم نے اپنی ڈیٹا بیس تک پہنچنا ہے. ڈیٹا بیس تک پہنچنے کے لیے آپ یا تو ڈیٹا بیس کا ڈائریکٹ ایڈریس دیں, لیکن کیونکہ ہم نے ڈی ایس این بنایا تھا جو کہ ڈیٹا بیس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو یہاں پہ ہم نے ڈی ایس این کا نام دیں گے. سو ٹو گیٹ اے کنیکشن وی نیڈ ٹو اسپیسیفائی URL آف ڈیٹا بیس. ہمیں بتانا ہوگا کہ ڈیٹا بیس کہاں پڑی ہے, کیونکہ URL از لائک این ایڈریس. If you are using a JDBC ODBC driver, you need to create a DSN. DSN is the name of your data source. تو ابھی میں نے جو شروع کی ایک سلائڈ تھی اس میں آپ کو ڈی ایس این کریٹ کرنا بتایا تھا کہ ڈی ایس این کیسے کریٹ کیا جاتا ہے, اور یہاں پہ ہم اس ڈی ایس این کو یوز کریں گے. If the name of your DSN is person DSN, جیسا کہ ہم نے اپنا ڈی ایس این جو بنایا تھا اس کا نام ہم نے رکھا تھا person DSN, then the URL of the database will be string connection URL JDBC:ODBC:person DSN. آپ اگر اپنا ویب کا URL دیکھیں تو وہ کیسے ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے http:// http کیا ہے, http اس میں ہوتا ہے پروٹوکول کا نام. تو یہاں پہ بھی یہ اسی طرح ہے, JDBC is the name of JDBC protocol : ODBC is the name of مائکروسافٹ پروٹوکول, سب پروٹوکول. تو پہلے پروٹوکول کا نام آتا ہے, اگر کوئی سب پروٹوکول ہو تو اس کا نام آتا ہے, اور اس کے بعد آتا ہے URL. تو URL میں کیونکہ ہمارا ڈی ایس این بنا ہوا ہے اس لیے ہم نے ڈیٹا بیس کا ایڈریس دینے کی بجائے یہاں پہ اس ڈی ایس این کا نام دے دیا. تو جب بھی آپ اپنا URL لکھیں گے جو JDBC ODBC ڈرائیور کو یوز کرتے ہوئے, تو آپ ہمیشہ سے اس طرح سے کام کریں گے کہ JDBC:ODBC, یہ تو آپ کے فیکٹس ہو گئے, اور اس کے بعد آپ اپنے ڈی ایس این کا نام دے دیں گے جو کہ ہم نے ابھی بنایا ہے. سو یہاں پہ ہم نے کیا کیا, پیکج امپورٹ کیا. اسٹیپ 2 پہ ہم نے کیا کیا, ڈرائیور لوڈ کیا, اور اسٹیپ 3 پہ کنیکشن URL کی اسٹرنگ بنا دی. اب ہم کریں گے کیا کہ ڈرائیور کو یوز کر کے ذرا ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو اسٹیبلش دا کنیکشن از آور نیکسٹ اسٹیپ. یہاں پہ ہم نے جو ڈرائیور لوڈ کیا ہوا تھا, ہمارے پاس ایک کلاس ہوتی ہے ڈرائیور مینیجر, جو کہ اس ڈرائیور کو یوز کر کے ہمیں ڈیٹا بیس سے کنیکشن کریٹ کر کے دے دیتی ہے. تو ہم نے کنیکشن ٹائپ کا ایک آبجیکٹ پہلے ڈکلیئر کریں گے. یہاں پہ ہم نے ٹاپ پہ آپ کے سامنے ڈکلیئر کیا ہے کنیکشن کون ایکولس ٹو نل. ابھی ہم نے کیونکہ اس میں کوئی کنیکشن نہیں اس لیے ہم نے اس کو انیشیٹ کر دیا نل سے. تو کنیکشن ٹائپ کا ایک آبجیکٹ کریٹ کریں گے. اس کے بعد یوز ڈرائیور مینیجر ٹو گیٹ دا کنیکشن آبجیکٹ. ڈرائیور مینیجر ڈاٹ گیٹ کنیکشن, یہ جو ہے یہ ہمارے پاس گیٹ کنیکشن میتھڈ جو ہے, جب ہم اس کو اپنا URL دیں گے جو ہم نے اس سے پچھلے اسٹیپ میں ڈیفائن کیا تھا, یاد ہے آپ کو, JDBC:ODBC:person DSN, وہ ہمارا تھا کنیکشن URL. تو ڈرائیور مینیجر کے گیٹ کنیکشن میتھڈ کو ہم وہ URL دیں گے, اور ہمیں اس URL پہ پڑی ہوئی ڈیٹا بیس سے
ایک کنیکشن کریٹ کر کے واپس کر دے گا ہمارا JDBC کے جو لائبریری ہے, JDBC کی API جو ہے, اسپیسیفکلی یہ جو کلاس ڈرائیور مینیجر ہے. تو یہاں پہ آپ ڈرائیور مینیجر کو استعمال کر کے ڈیٹا بیس سے کنیکشن گیٹ کر رہے ہیں. اگر کئی ڈیٹا بیسز ایسی ہوتی ہیں جو کہ یوزر نیم اور پاسورڈ بھی استعمال ساتھ لیتی ہیں, جیسے اگر آپ اوریکل سے بھی کنیکٹ کرنا چاہیں گے تو وہ یوزر نیم اور پاسورڈ ساتھ آپ سے مانگے گی. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کنیکشن URL کے ساتھ ساتھ کاما سیپریٹڈ یوزر نیم اور پاسورڈ بھی پاس کر دیں. ڈرائیور مینیجر کا جو گیٹ کنیکشن میتھڈ ہے یہ اوور لوڈیڈ فارم میں اویلیبل ہے. ایک ایسا اس کا میتھڈ ہے جو کہ صرف کنیکشن URL لیتا ہے, جو کہ ابھی ہم نے استعمال کیا ہے, اور اس کا ایک ایسا میتھڈ بھی اویلیبل ہے جو کہ کنیکشن URL لینے کے ساتھ ساتھ یوزر نیم اور پاسورڈ بھی ایکسیپٹ کرتا ہے. تو کنیکشن URL کے تھرو یہ ڈیٹا بیس تک پہنچے گا اور یوزر نیم اور پاسورڈ سپلائی کر کے یہ اس ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اسٹیپس ہم ساتھ ساتھ ریپیٹ کرتے جائیں پیچھے سے کہ کیا ہے. ہم نے امپورٹ کیا ہمارا پیکج import java.sql. ہم نے سیکنڈ اسٹیپ میں کیا کیا کہ ہم نے اپنا ڈرائیور لوڈ کیا. وہ جو کلاس ڈاٹ فار نیم کر کے ہم نے اپنے ڈرائیور کی کلاس کا نام دیا, اور وہ کلاس ہماری جو کلاس ڈاٹ فار نیم والا میتھڈ ہے اس نے اٹھا کے میموری میں ڈرائیور کو لوڈ کر دیا. اسٹیپ 1 پیکج امپورٹ کیے. اسٹیپ 2 ڈرائیور لوڈ کیا. اسٹیپ 3 کنیکشن URL بنایا. کنیکشن URL بنانے کے لیے JDBC ODBC پروٹوکول نیم سب پروٹوکول نیم DSN. تو ہم نے کیونکہ %DSN ایک پہلے سے بنایا ہوا تھا تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا کہ وہاں پہ URL اسٹیبلش کیا, اور پھر جو ہم نے ڈرائیور لوڈ کیا تھا اس ڈرائیور کو یوز کرتے ہوئے ڈرائیور مینیجر ڈاٹ گیٹ کنیکشن کا میتھڈ استعمال کیا اور یہاں سے ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کر دیا. تو ہمارے پاس اب کنیکشن آ چکا ہے. کنیکشن سے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. آگے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ اب کنیکشن کیونکہ بن گیا ہے تو کنیکشن سے ایسوسیٹڈ ایک اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ ہم کریٹ کرتے ہیں, اور اس اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کو ہم یوز کریں گے اپنی جو SQL یا DML اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو ڈیٹا بیس تک پاس کرنے کے لیے, اور ان کے ریزلٹس منگوانے کے لیے یا اس کے ریزلٹس کو پروسیس کرنے کے لیے بعد میں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے. سو دا نیکسٹ اسٹیپ از یو وانٹ ٹو کریٹ اے اسٹیٹمنٹ. A statement is obtained from a connection object. اب یہاں پہ دیکھیں کہ JDBC کے جو اسٹیپس ہیں نا بڑے سیکوینشل ہیں. کلاس لوڈ کی, کلاس کون سی لوڈ کی؟ ڈرائیور لوڈ ہو گیا تو ڈرائیور مینیجر نے ڈرائیور کو یوز کر کے کنیکشن بنا دیا. اب کنیکشن بن گیا تو کنیکشن کے تھرو اسٹیٹمنٹ بن جائے گی. تو یہاں پہ ہم جو کنیکشن ہم نے بنایا تھا لاسٹ اسٹیپ میں جس کو ہم نے کون کا نام دیا تھا, وہاں پہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے کون ڈاٹ کریٹ اسٹیٹمنٹ. کون کا ایک میتھڈ ہے کریٹ اسٹیٹمنٹ. کون کے اور بھی آگے میتھڈز ہم دیکھیں گے. اس کی ایک میتھڈ ہے پریپیئر اسٹیٹمنٹ اور ایک کالبل اسٹیٹمنٹ وغیرہ بھی ہے, وہ بھی ہم دیکھیں گے, وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن یہاں پہ ہم سب سے بیسک میتھڈ پہ آ رہے ہیں, کون ڈاٹ کریٹ اسٹیٹمنٹ. یہ میتھڈ جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ ریٹرن کرتا ہے. اس اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کو یوز کر کے ہم اپنی ڈیٹا بیس سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. سو اسٹیٹمنٹ کے ٹائپ کے ایک ویریبل میں ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ رکھ لیا ہے. So create statement. A statement is obtained from a connection object. Once you have a statement, you can use it for various kind of SQL queries or DML operations. اب یہاں پہ وہی ہر دفعہ میں سلائڈ پہ آگے جانے کے بعد ایک دفعہ سارے اسٹیپ ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کہیں ان کو لوز نہ کر دیں. امپورٹ پیکج اسٹیپ نمبر 2, لوڈ ڈرائیور اسٹیپ 3, اسٹیبلش کنیکشن URL اسٹیپ 4, کنیکٹ ود ڈیٹا بیس, اینڈ اسٹیپ 5 کریٹ اسٹیٹمنٹ. شروع میں ڈرائیور لوڈ کیا. ڈرائیور اس لیے لوڈ کیا کیونکہ ڈرائیور نہیں ہوگا تو ڈیٹا بیس چلے گی نہیں. اب ڈرائیور آ گیا تو ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرتے ہیں. کنیکٹ کے لیے کنیکشن ڈرائیور مینیجر کو یوز کر کے کنیکشن گیٹ کیا. کنیکشن آ گیا تو اس کنیکشن کو یوز کر کے اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ بنایا. ہر اسٹیپ پچھلے والے سے لنکڈ ہے. اب یہ اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ بن گیا ہے تو اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی کوئری یا DML اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں کہ کیسے ایگزیکیوٹ کی جاتی ہے. اسٹیپ 6 ہم نے اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر دیے, A اور B میں. ایک میں ہم کوئری آپ کو بتا دیں گے کیسے ایگزیکیوٹ ہوگی, اور ایک میں اگر آپ کوئی انسرٹ اپڈیٹ ڈیلیٹ اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کرنا چاہیں تو وہ کیسے ہوگی. تو ایگزیکیوٹ اے کوئری اور DML, ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کا ایک میتھڈ ہے ایگزیکیوٹ کوئری. ایگزیکیوٹ کوئری کا جو میتھڈ ہے یہ آپ سے ایک اسٹرنگ لے گا جو کہ وہ SQL ہوگی جو ہم ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں,
اور آپ کو اس کوئری کا ریزلٹ واپس کرے گا ایک آبجیکٹ کی فارم میں جس کو ہم ریزلٹ سیٹ کہتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیے گا اس کی ایگزامپل. ایگزیکیوٹ کوئری میتھڈ از یوزڈ فار SQL سلیکٹ کوئریز, returns the result set object which is used to access the rows of the query results. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم آپ کے سامنے اس کو کوڈ کی فارم میں بتا رہے ہیں کہ کوڈ میں یہ جا کے لائنس کیسے لکھی جائیں گی. اسٹرنگ SQL, یہاں پہ جو بھی آپ نے SQL کوئری دینی ہے وہ ڈیفائن کر لیں. سلیکٹ اسٹارک فرام سم ٹیبل, یہاں پہ آپ کے ٹیبل کا نام آ جائے گا. ابھی جو ہم ایگزامپل دیکھ رہے ہیں اس میں یہاں پہ پرسن کا ٹیبل آ جائے گا, تو سلیکٹ اسٹارک فرام پرسن آ جائے گا, یا جو بھی آپ جس ٹیبل سے ڈیٹا ایکسیس کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی SQL کوئری یہاں پہ آ جائے گی. Once you have made the string, the next step is to execute that SQL. So اس کے لیے ہم کر کے رہے ہیں کہ statement ڈاٹ ایگزیکیوٹ کوئری, اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کا ایگزیکیوٹ کوئری میتھڈ ہے جس کو یہ SQL پاس کرتے ہیں اور وہ یہ کوئری ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے. اب جب کوئری ایگزیکیوٹ ہوگی تو اس کے کچھ ریزلٹس بھی آئیں گے, اور وہ ریزلٹس جو ہیں وہ ہم ایک ریزلٹ سیٹ ٹائپ کا جو آبجیکٹ ہے RS, ہم نے یہاں پہ اس کو کہا ہوا ہے ریزلٹ سیٹ ٹائپ کا آبجیکٹ ہے, اس میں ہم وہ ریزلٹس کو اسٹور کر لیتے ہیں. Contrary to this, if you want to execute a DML statement جس میں insert, update اور deletes آتی ہیں, تو اس اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کا ایگزیکیوٹ اپڈیٹ میتھڈ ہے. انسرٹ ہو, اپڈیٹ ہو یا ڈیلیٹ ہو, تینوں کیسز میں آپ ڈیٹا بیس کو اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں. انسرشن بھی ایک اپڈیشن ہے, ڈیلیشن بھی ایک اپڈیشن ہے, تو اس لیے میتھڈ کا نام ایگزیکیوٹ اپڈیٹ یہاں پہ رکھ دیا گیا ہے. تو اگر آپ نے انسرٹ, اپڈیٹ یا ڈیلیٹ میں سے کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کا ایگزیکیوٹ اپڈیٹ میتھڈ ہوگا, اس کو ہم یوز کریں گے. جب آپ ایگزیکیوٹ اپڈیٹ میتھڈ یوز کرتے ہیں تو اٹ ریٹرنز این انٹیجر ویلیو ریپرزینٹنگ دا نمبر آف روز اپڈیٹڈ. تو اگر آپ نے کوئی ڈیلیٹ کی کوئری لکھی ہے تو یہ آپ کو ایسا نمبر واپس کرے گا جو انڈیکیٹ کرے گا کہ اس نے کتنی روز ڈیلیٹ کر دی ہیں. اگر آپ نے کوئی اپڈیٹ کی کوئری لکھی ہے تو یہ آپ کو بتا دے گا کہ کتنی روز آپ کی اپڈیٹ ہوئی ہیں, اور اگر آپ اس کے ساتھ کوئی پروسیسنگ کرنا چاہتے ہیں اس نمبر کے ساتھ تو آپ پروسیس کر سکتے ہیں. تو جیسے ہم نے پیچھے بنائی تھی اپنی SQL اسٹرنگ, ویسے ہی ہم یہاں پہ بنائیں گے. انسرٹ اسٹرنگ SQL, یہ ہم نے ایک اسٹرنگ ڈکلیئر کر دی جس کا نام SQL ہے. انسرٹ انٹو ٹیبل نیم, یہاں پہ یہ آپ کی ہارڈ کوڈڈ اسٹرنگ ہے, وہاں پہ آپ کے ٹیبل کا نام آ جائے گا, پلس جو بھی آپ کے کالم نیمز ہیں وہ آئیں گے, اور پھر آپ کی ویلیوز آ جائیں گی, یعنی کہ آپ کی SQL کی جو انسرٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی. اسی طرح اگر آپ یہاں پہ اپڈیٹ یا ڈیلیٹ اسٹیٹمنٹس لکھنا چاہیں گے تو وہ آ جائیں گی. سو ونس یو ہیو میڈ دا SQL اسٹیٹمنٹ, اگین دا نیکسٹ اسٹیپ از دا اسٹیٹمنٹ ڈاٹ ایگزیکیوٹ اپڈیٹ. تو اسٹیٹمنٹ ڈاٹ ایگزیکیوٹ اپڈیٹ جو ہے اس کو جب آپ SQL پاس کریں گے تو یہ ڈیٹا بیس میں جا کے اپڈیٹ کر دے گا. میں دوبارہ آپ کو پچھلا کمپیریزن دیتا جاؤں کہ جب ہم نے SQL کوئری ایگزیکیوٹ کرنی تھی تو ہم نے لکھا تھا اسٹیٹمنٹ ڈاٹ ایگزیکیوٹ کوئری, اور اس کو اپنی SQL اسٹرنگ پاس کی تھی. یہاں پہ کیونکہ DML ہے اس لیے ہم لکھ رہے ہیں اسٹیٹمنٹ ڈاٹ ایگزیکیوٹ اپڈیٹ, اور اس کو اپنی SQL اس کو اپنی کوئری یا اپنی اسٹرنگ پاس کر رہے ہیں SQL کی, جو کہ جا کے ڈیٹا بیس کے اندر روز کو یا کسی بھی چیز کو ٹیبل کو اپڈیٹ کر دے گی. اس میں رو انسرٹ کر دے گی, روز کو اپڈیٹ کر دے گی یا روز کو ڈیلیٹ کر دے گی, اور ہمیں ریٹرن ایک انٹیجر کرے گی جو کہ ہمیں یہ بتائے گا کہ وہ کتنی روز کو اپڈیٹ کیا ہے یا کتنی روز انسرٹ کی ہیں یا کتنی روز اس نے ڈیلیٹ کیے ہیں, تو یہ ہمیں بتا دے گا. اگر آپ نے اس کاؤنٹ کے ساتھ اس نمبر کے ساتھ کوئی کام کرنا ہے تو اس کو ریسیو کر لیں, اگر نہیں کرنا تو اس کو نہ کسی ویریبل میں ریسیو کریں, دیٹس انٹائرلی اپ ٹو یو. تو یہاں تک پہنچنے کے بعد ہمارا میجر کنیکشن کے سے ریلیٹڈ کچھ کام ہو گئے ہیں. وہ کیا ہے کہ ہم نے پھر وہی پیکج امپورٹ کیا, ڈرائیور مینیجر کلاس ڈاٹ فار نیم کے تھرو ڈرائیور کو لوڈ کیا, ڈرائیور لوڈ کرنے کے بعد ڈرائیور مینیجر کے تھرو کنیکشن گیٹ کیا, اور کنیکشن گیٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو ایک اسٹرنگ پاس کی جو کہ ڈیٹا بیس کا URL تھا. جب کنیکشن گیٹ ہو گیا اس کنیکشن سے ایک اسٹیٹمنٹ کریٹ کی. یہ اسٹیٹمنٹ کس کام آئے گی؟ یہ اسٹیٹمنٹ آئے گی SQL کی یا کوئریز کو یا DML اسٹیٹمنٹس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. اس اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کا ایگزیکیوٹ کوئری یا ایگزیکیوٹ اپڈیٹ میتھڈ یوز کر کے ہم نے یا تو کوئری کر لی یا اپڈیٹ کر دی ریزلٹس کو. اگر ہم نے کوئری کی ہے تو ہمارے پاس آنسر ایک ڈیٹا اسٹرکچر کی فارم میں آ جائے گا جس کو ہم ریزلٹ سیٹ کہتے ہیں. یہ ریزلٹ سیٹ کا اسٹرکچر ویسے ہی ہوگا جیسے آپ کے ڈیٹا بیس کے ٹیبل کا تھا. اس میں بھی روز اور کالمس بنے ہوتے ہیں. جیسے آپ کے ڈیٹا بیس کا ٹیبل ہوتا ہے ریزلٹ سیٹ کا اسٹرکچر بالکل ویسے ہی ہوتا ہے. تو ہم اس ریزلٹ سیٹ کے اوپر نیکسٹ اسٹیپ میں آئٹریٹ کر کے اپنی مرضی کا ڈیٹا پروسیسنگ کر سکتے ہیں, یا اگر ہم انسرٹ اپڈیٹ ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کاؤنٹ آ جائے گا. تو ہم نے اب تک اسٹیٹمنٹ سے اپنی کوئری
یہ DML ایکسپریشن کو ایگزیکیوٹ کر لیا ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ جی اس کوئری کے ریزلٹس کو پروسیس کیا جائے. ہم ایزیوم کریں کہ آپ نے SQL بیسڈ کوئری کی تھی اور ہم اس کے ریزلٹس کو پروسیس کر لیتے ہیں. تو جو ریزلٹس ہمارے پاس آئے تھے وہ ہمارے پاس, آپ کو یاد ہوگا کہ ریزلٹ سیٹ ٹائپ کا ایک آبجیکٹ تھا, اس کے اندر آئے تھے. تو ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ ریزلٹ سیٹ پرووائڈس getter methods that take a column index or name and returns the data. ریزلٹ سیٹ کے اندر بھی میں نے بات کی کہ ہمارے پاس روز اور کالمس کی فارم میں سارے کا سارا ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے, اور ریزلٹ سیٹ کے اندر گیٹر میتھڈز ہوتے ہیں. اب جس رو کے اوپر ہوں گے اس رو کے اندر آپ ڈفرینٹ گیٹر میتھڈز کو یوز کر کے اپنے ڈیزائرڈ کالمس نکال سکتے ہیں. نیچے ہم ذرا ایگزامپل میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیا ہوا ہے. while result set dot next, result set dot next جو ہے, یہ جو امپورٹنٹ میتھڈ ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا ہمارے پاس ریزلٹ سیٹ کے اندر ابھی اور روز اویلیبل ہیں یا نہیں. آپ جب ریزلٹ سیٹ آپ کے پاس گیٹ ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک پوائنٹر ہوتا ہے جو ریزلٹ سیٹ کے بالکل اسٹارٹ میں پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسے جیسے آپ ریزلٹ سیٹ ڈاٹ نیکسٹ والا میتھڈ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں وہ پوائنٹر ایک ایک کر کے آگے چلتا چلا جاتا ہے. تو یہاں پہ جو یہ جو وائل لوپ آپ کے سامنے ہے, یہ وائل لوپ میں کیا ہو رہا ہے کہ بار بار ریزلٹ سیٹ ڈاٹ نیکسٹ کال ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ میرا پوائنٹر جو تھا وہ ریزلٹ سیٹ کے اسٹارٹ سے شروع ہوا تھا اور یہ تب تک آگے چلتا جائے گا جب تک کہ ریزلٹ سیٹ ختم نہیں ہو جاتا. تو اگر میرے ٹیبل میں 4 روز تھیں, میں نے جو بھی کوئری کی تھی اس نے میرے 4 روز ریٹرن کی تھی, تو 4 دفعہ یہ وائل لوپ ایگزیکیوٹ ہوگی, اور جب یہ وائل لوپ کا اینڈ آ جائے گا, جب یہ ریزلٹ سیٹ کا اینڈ آ جائے گا کہ آگے اور ریکارڈ اویلیبل نہیں ہوگا, تو جو ڈاٹ نیکسٹ کا میتھڈ ہے یہ مجھے ٹرو کی بجائے فالس ریٹرن کرے گا. جب تک میرے پاس نیکسٹ رو اویلیبل ہوگی یہ ریزلٹ سیٹ ڈاٹ نیکسٹ کا میتھڈ جو ہے مجھے ٹرو ریٹرن کرے گا. جب میرے پاس کوئی رو جو ہے وہ ریزلٹ سیٹ میں اویلیبل نہیں ہوگی تو ریزلٹ سیٹ ڈاٹ نیکسٹ کا میتھڈ جو ہے مجھے فالس ریٹرن کرے گا. اب میں ریزلٹ سیٹ ڈاٹ نیکسٹ جب میں پہلی دفعہ کال کروں گا تو میں اپنے ریزلٹ سیٹ کی پہلی رو میں آ جاؤں گا. ریممبر کہ ریزلٹ سیٹ کا اسٹرکچر ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ کے ٹیبل کا اسٹرکچر ہے, جو کہ آپ نے کوئری میں جو کچھ لکھا ہے اس کوئری کا جو ریزلٹ ہے وہ بالکل ریزلٹ سیٹ کا اسٹرکچر ویسے ہی ہوگا. سو وائل ریزلٹ سیٹ ڈاٹ نیکسٹ جب پہلی دفعہ چلا تو میں اپنے ریزلٹ سیٹ والے ڈیٹا اسٹرکچر کی پہلی رو پہ آ گیا. یہاں پہ آ کے میرے پاس, کیونکہ میں نے سلیکٹ اسٹیرک کیا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس ہر طرح کا کالم آ گیا ہوگا. یہاں پہ میں کالمس کو, اب اس رو کے کالمس کو 2 طریقوں سے گیٹ کر سکتا ہوں. اس کا ایک تو یہ ہے کہ میں گیٹ اسٹرنگ کا میتھڈ جو ہے یہ اوور لوڈیڈ میتھڈ ہے, اور اس میں کالم کا نام بھی ڈال سکتا ہوں اور کالم کا نمبر بھی بتا سکتا ہوں. تو اگر مجھے کالم کا نیم پتہ ہے اور میں کالم کا نیم یہاں دینا چاہتا ہوں تو میں کر دوں گا کہ جی ریزلٹ سیٹ ڈاٹ گیٹ اسٹرنگ اور کالم کا نیم, تو جو بھی اس کالم پہ ویلیو پڑی ہوگی اس رو کے اندر یہ مجھے وہ دے دے گا. اور اگر مجھے کالم کا نیم نہیں میں دینا چاہتا بلکہ نمبر دینا چاہتا ہوں تو RS ڈاٹ یا ریزلٹ سیٹ ڈاٹ گیٹ اسٹرنگ کا جو میتھڈ ہے یہ مجھے یہاں پہ میں کالم کا نمبر دوں گا اور یہ مجھے وہ کالم ریٹرن کر دے گا جو کہ پہلی پوزیشن پہ ہے. یاد رکھیں کہ ٹیبل کے اندر جو کالمس ہیں ان کا انڈیکس 1 سے اسٹارٹ ہوتا ہے, 0 سے اسٹارٹ نہیں ہوتا. اگر یہاں پہ آپ 0 دیں گے تو یہاں پہ ایک ایکسیپشن آپ کے سامنے آ جائے گی. تو جو ہم ریزلٹ سیٹ کے اوپر بات کریں, ریزلٹ سیٹ آپ نے ذہن میں رکھنے کے بہت ہی امپورٹنٹ ڈیٹا اسٹرکچر ہے. جب بھی آپ کوئری کریں گے ریزلٹ سیٹ ہی آپ کو واپس ملے گا. کوئری کے ریزلٹ میں جو ریزلٹ سیٹ واپس ملتا ہے اس کا اسٹرکچر کوئری پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو اگر میں نے لکھا ہوا ہے, جیسے میرا ایک ٹیبل تھا, سپوز کریں کہ میرا ایک ٹیبل تھا جس میں ID تھا, نیم تھا, ایڈریس تھا, فون نمبر تھا. اب اگر میں لکھتا ہوں سلیکٹ اسٹیرک فرام پرسن ٹیبل, تو میرے پاس جو ریزلٹ سیٹ ہے اس کے اندر بھی 4 کالمس ہوں گے. ID ہوگا, نیم ہوگا, ایڈریس ہوگا, فون نمبر ہوگا. اگر میں لکھتا ہوں سلیکٹ نیم کاما فون نمبر فرام پرسن ٹیبل, تو جو میرے پاس ریزلٹ سیٹ آئے گا اس کے اندر 2 کالم ہوں گے, نیم اینڈ فون نمبر. اور روز اس پہ کتنی ہوں گی ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو میں نے SQL کوئری کیا ہے وہ جتنی روز ریٹرن کرے گی وہ ساری کی ساری روز میرے پاس اس ریزلٹ سیٹ میں ہوگی. تو ریزلٹ سیٹ کا اسٹرکچر بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ کے ٹیبل کا اسٹرکچر ہے, صرف اس بات کی کہ وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کوئری پہ. آپ کی کوئری کی ویئر کلاس آپ کے ریزلٹ سیٹ پہ نمبر آف روز کو کم یا زیادہ کرے گی, اور آپ کی کوئری کے جو سلیکٹ کے اندر کالمس کے نام تھے وہ اس پہ ڈپینڈ کریں گے ریزلٹ سیٹ میں کتنے کالمس ہیں. تو ریزلٹ سیٹ ایک ٹیبل کی طرح کا اسٹرکچر ہے جس میں روز ہوتی ہیں اور کالمز ہوتے ہیں. کتنے کالمز ہوں گے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سلیکٹ میں کون کون سے کالم دیے ہیں. کتنی روز ہوں گی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سلیکٹ کی اسٹیٹمنٹ نے کتنی روز ریٹرن کی ہیں.
تو اب یہاں پہ ہمارے پاس وہ ساری کی ساری روز آ گئیں جو بھی ہم نے سلیکٹ میں دی تھی. اب کرتے کیا ہیں کہ ریزلٹ سیٹ پہ لوپ کر کے, جیسے کسی بھی جیسے ارے کے اوپر لوپ کرتے ہیں, فار لوپ آپ لگاتے ہیں شروع سے اینڈ تک ارے کو لوپ کر کے اس میں سے چیزیں نکال لیتے ہیں. اس طرح ریزلٹ سیٹ کے اوپر بھی ہم لوپنگ کر سکتے ہیں. آپ کو ہم نے دکھایا کہ وائل لوپ ہم نے یوز کیا اور ریزلٹ سیٹ کا ایک میتھڈ ہوتا ہے ڈاٹ نیکسٹ. تو جو نیکسٹ کا میتھڈ ہے یہ ہمیں ٹرو ریٹرن کرتا ہے جب تک کہ ریزلٹ سیٹ کے اندر روز ہوتی ہیں. جب فالس ریٹرن کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ ریزلٹ سیٹ کی روز ختم ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسے یہ میرا ریزلٹ ہے سیٹ ہے, شروع میں میرے پاس یہاں پہ ہے میرا پوائنٹر. جب میں نے پہلی دفعہ ریزلٹ, یہ 4 روز ہیں 1 2 3 4, پہلی دفعہ میں نے آر ایس ڈاٹ نیکسٹ کیا, میرا پوائنٹر یہاں پہ آ گیا. اب میں نے نیکسٹ ٹائم آر ایس ڈاٹ نیکسٹ کیا, پوائنٹر یہاں آ گیا. پھر آر ایس ڈاٹ نیکسٹ کیا, پوائنٹر یہاں آ گیا. پھر آر ایس ڈاٹ نیکسٹ کیا, ٹرو ریٹرن ہوا, پوائنٹر یہاں آ گیا. پھر آر ایس ڈاٹ نیکسٹ کیا, روز ختم ہو گئی ہیں, فالس ریٹرن ہوگا, میں لوپ میں سے باہر آ جاؤں گا. اور جو کالمس ہے میرے پاس وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ میرے پاس میں نے SQL کوئری کیا لکھی تھی. تو ریزلٹ سیٹ کا ڈیٹا اسٹرکچر میرے پاس کوئری کے ریزلٹس لے کر آتا ہے, اس میں سے میں ایک ایک کر کے اپنے ریزلٹس نکال کے ان پہ پروسیسنگ کر سکتا ہوں. وائل لوپ میں میں جب جاؤں گا تو لوپ کی ہر ایٹریشن میں میرے پاس ایک رو آ جائے گی. اب اس رو کے اندر 2 4 5 10 کالم ہو سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سلیکٹ اسٹیٹمنٹ میں کتنے کالمس مانگے ہوئے ہیں. ان کالمس کو گیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ریزلٹ سیٹ کا میتھڈ ہوتا ہے گیٹ سم تھنگ, تو گیٹ سم ڈیٹا ٹائپ. اب اگر آپ آر ایس ڈاٹ گیٹ اسٹرنگ کرتے ہیں تو آپ کو جو ڈیٹا ریٹرن ہوگا وہ ان دا فارم آف اے اسٹرنگ ہوگا. اگر آپ آر ایس ڈاٹ گیٹ انٹ کرتے ہیں تو ڈیٹا ریٹرن ہوگا انٹیجر کی فارم میں. اگر آپ آر ایس ڈاٹ گیٹ فلوٹ کرتے ہیں تو ڈیٹا آپ کو فلوٹ کی فارم میں ریٹرن ہوگا. اور کس چیز کا ڈیٹا ریٹرن ہو, کس کالم کا ڈیٹا ریٹرن ہو, وہ جو گیٹ اسٹرنگ, گیٹ فلوٹ, گیٹ انٹ میتھڈ کی جو بریکٹس ہیں اس میں یا تو کالم کا نام لکھیں یا کالم کا انڈیکس لکھیں, کالم کا نمبر لکھیں, اس کالم کا ڈیٹا آپ کو ریٹرن ہو جائے گا. ونس یو ہیو کریٹڈ ونس یو ہیو ڈن آل دیز اسٹیپس, آپ نے امپورٹ کیا پیکج, آپ نے ڈرائیور لوڈ کیا, آپ نے کنیکشن اسٹیبلش کیا, آپ نے اسٹیٹمنٹ کو آبجیکٹ بنایا اور آپ نے کوئری ایگزیکیوٹ کر دی, ریزلٹ آ گیا, ریزلٹ کو پروسیس کر لیا, تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جانے سے پہلے ڈیٹا بیس کے کنیکشن کو کلوز کر دیں. کنیکشن جو ہوتے ہیں بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. ایک ہر ڈیٹا بیس کی کچھ لمٹ ہوتی ہے کہ وہ اتنے کنیکشن 40 50 100 200 سیٹ کر سکتے ہیں ہم کہ اتنے کنیکشنز پرووائڈ کرے گی, اس سے زیادہ سائملٹینیس کنیکشنز پرووائڈ نہیں کرے گی. تو اگر آپ کنیکشنز لیتے جا رہے ہیں اور کنیکشنز کو کلوز نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا بیس کے ریسورسز جو ہیں وہ ضائع ہوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیں کنیکشنز ہماری میموری نہیں ہے کہ جس کو گاربیج کلیکٹر مینیج کرے. گاربیج کلیکٹر جو ہے میموری مینجمنٹ آٹومیٹک کر رہا ہے. یہ جو ایکسٹرنل ریسورس مینجمنٹ ہے یہ اسٹل ہماری رسپانسبلٹی ہے. فائل اوپن کی ہے اس کو کلوز کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے. ڈیٹا بیس اوپن کی ہوئی ہے اس کو کلوز کرنا ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے. تو کنیکشن کو ہمیشہ کلوز کریں. جب آپ کا کنیکشن کے ساتھ کام ختم ہو جائے کنیکشن کو ضرور کلوز کریں. تو یہاں پہ ہمارے ساتھ جو لاسٹ اسٹیپ آ جائے گا دیٹ از کلوز دا کنیکشن. اس کے لیے جو بھی ہمارا کنیکشن آبجیکٹ تھا اس کا ڈاٹ کلوز میتھڈ آپ کال کر لیں. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کنیکشن کلوز کرنا از ایکسٹریملی امپورٹنٹ بیکاز اوپننگ اے کنیکشن از ایکسپینسو اینڈ اف یو ڈو ناٹ کلوز اٹ تو وہ ہمارے ریسورس کی ویسٹیج ہوگی. تو یہ جو ہم نے 7-8 اسٹیپس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے, یا ابھی تو ہم نے کچھ ڈیٹیل میں ان کی ڈسکشن کی ہے. نٹ شیل میں یہ 4 اسٹیپس ہی ہوتے ہیں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ 4 اسٹیپس میں آپ کا کام ہو جائے گا. ذرا آپ کو کیونکہ شروع سے سمجھانی JDBC اس لیے ان کو ہم نے تھوڑا سا بائفرکیٹ کر لیا کہ زیادہ اسٹیپس بنا رہی ہیں. ان نٹ شیل دیز آر 4 اسٹیپس وچ یو نیڈ ٹو امپلیمنٹ ٹو گیٹ access to a database and retrieve data or to perform any DML operation. Let's see what are these 4 steps. So step 1 is class dot for name and that is آپ اپنا ڈرائیور لوڈ کریں گے. So class dot for name sun dot jdbc dot odbc dot jdbc odbc driver. So you load your driver as a first step. Import وغیرہ تو آپ کرنا پڑے گا. So 4 nutshell steps ہم ڈسکس کر رہے ہیں. Step 2 is establish connection using a driver that you have just loaded. So driver manager dot get connection. This get connection method takes in 3 parameters. ان میں سے جو آپ کے پاس ہیں وہ پرووائڈ کر دیں. The number 1 is URL. URL وہ تھا جس میں ہم نے اپنا DSN بتایا تھا. And if you have user name and password for your database, provide it over here. Step 1 is class dot for name, load your driver. Step 2 is driver, use that driver to get connection. Driver manager dot get connection. It will give you back a connection object. Step 3 is use that connection object which is con over here to create a statement. So con dot create statement will give you back a statement object.
use this statement object st to execute your query. So st dot execute query, select static from person. This is your fourth step. By executing this query, you will get some results and store these results in your result set, which is RS over here. So we have got just 4 steps instead of 8 steps. We have just summarized it or compressed kar liya humne. Step 1 is class.forName. Step 2 is connection driver manager dot get connection. Then use your connection to create statement. Then use your statement to execute query. So these are the 4 steps that you will be executing in order to establish connection to a database. And of course, there's a big 5th step جو کہ میں نے یہاں پہ انٹینشنلی نہیں اس میں لکھا, کلوز یور کنیکشن. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنے ڈیٹا بیس کے ریسورسز کو ریلیز کریں, فائنلی میں کریں, جہاں مرضی کریں, اس کو کنیکشن کو کلوز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ساری باتیں ہم نے کی, 4 5 8 اسٹیپ جتنے بھی آپ ان کو بنانا چاہیں وہ اسٹیپس بھی ہم نے دیکھیں. بات جب بنے گی میرے خیال میں, جب ہم اس کو ذرا کوڈ کی فارم میں دیکھ لیں گے, تو ہم ایک پروگرام بناتے ہیں جو کہ کنسول پہ ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ریٹریو کر کے ہمیں دے دے گا. ڈیٹا بیس جو ہم اس کے لیے استعمال کریں وہ ہماری پرسن انفو والی ڈیٹا بیس ہے, جس کے اندر ایک ٹیبل ہے پرسن کا, اور اس ٹیبل کے اندر ہمارے پاس آئی ڈی, نیم, ایڈریس وغیرہ کے کالمس ہیں. جو ڈی ایس این ہم یوز کر رہے ہیں دیٹ از پرسن ڈی ایس این, ہم اس ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کرنے کے لیے. سو لیٹس ڈو دس کوڈنگ. ہم ذرا اس کو سلائڈ پہ دیکھتے ہیں, اپنے ہینڈ آؤٹس پہ ساتھ ہمارے دیکھیے کہ یہ کوڈنگ کیا ہوئی ہے. ہم ڈیٹا ریٹریو کرنے کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں. سو ایز اے اسٹیپ 1 we will import the required packages, which is import java.sql.static. Once we have imported this package, the next step is to declare our class. Over here we have defined our class, public class JDBC example, اور class یہاں پہ start کر دی ہے. Now public static void main, you're familiar with this main method. ہم اپنا سارا کام اس وقت main method میں ہی کر دیتے ہیں کیونکہ ہم basically example دیکھنا چاہ رہے ہیں. یاد رکھیں کیونکہ جے ڈی بی سی میں ہم ایک ایکسٹرنل ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کرنے جا رہے ہیں, تو جاوا کے اندر اس کو آپ کو ٹرائی کیش میں لکھنا پڑے گا کیونکہ مے بی وہ ڈیٹا بیس اویلیبل نہ ہو, مے بی آپ کا ڈی ایس این غلط ہو. یہاں پہ ایکسیپشن آنے کا ایک بہت ہی اسٹرانگ کیس ہے, اس لیے جاوا میں اس کو چیکڈ ایکسیپشن کے طور پہ ٹریٹ کیا ہوا ہے. ریممبر کہ چیکڈ ایکسیپشنس کو ہمیں پہلے ہی ہینڈل کرنا پڑتا ہے کوڈ کرتے ہوئے. آپ یہاں پہ اگر ٹرائی کیش نہیں لکھیں گے آپ کو کوڈ کمپائل نہیں ہوگا, تو ہم اس کو ٹرائی کیش کے بلاک میں لکھتے ہیں. سو ٹرائی کا بلاک یہاں پہ اسٹارٹ ہو گیا, اور اس کے اندر ہم اپنا اسٹیپ 2 کر رہے ہیں. اسٹیپ 2 میں ہم اپنا ڈرائیور لوڈ کر رہے ہیں, کلاس ڈاٹ فار نیم سن ڈاٹ جے ڈی بی سی ڈاٹ او ڈی بی سی ڈاٹ جے ڈی بی سی او ڈی بی سی ڈرائیور. یہ ڈرائیور جو ہے یہ ایکسیس سے ڈیٹا ایکسیس کرنے کے لیے جے ڈی بی سی او ڈی بی سی برج کا کام کر رہا ہے. اگر آپ نے اوریکل سے ایکسیس کرنا ہوگا سارے اسٹیپ سیم ہوں گے, صرف یہاں پہ اوریکل کے ڈرائیور کا نام آ جائے گا. اگر آپ نے ایس کیو ایل سرور سے ایکسیس کرنا ہوگا اگین اسٹیپ سیم ہو گئے, یہاں پہ ایس کیو ایل سرور کے ڈرائیور کا نام آ جائے گا. تو اسٹیپ 2 میں ہم نے اپنا ڈرائیور لوڈ کیا. اسٹیپ 3 define the connection URL. We are going to tell the program where our database is. Our database, since in this program our database is represented through a DSN, therefore we are in our connection URL we are defining we are defining a URL using that DSN. So string URL equals to JDBC, that is the name of our main protocol, colon ODBC, that is the name of our sub protocol, colon person DSN. So JDBC colon ODBC colon person DSN, this is our URL, this is the address of our database. Now we will use this URL inside our connection, inside our we will use this URL with our driver manager to get the connection object. So uske liye we have declared a connection object con and the starting value is null. And now driver manager dot get connection in step 4 will give you the connection object. It will give you the required connection with the ڈیٹا بیس. یہاں پہ غور کریں کہ ہم نے گیٹ کنیکشن کے میتھڈ میں URL پاس کیا ہے اور 2 empty strings پاس کر دی ہیں. اگر آپ کے پاس یوزر نیم پاسورڈ ہے وہ پاس کر دیں, اگر آپ کے پاس یوزر نیم پاسورڈ نہیں ہے, جیسے ایکسیس کوئی یوزر نیم پاسورڈ نہیں مانگتی, تو آپ empty strings بھی پاس کر سکتے ہیں, اور چاہے تو کچھ بھی نہ پاس کریں, یہاں پہ خالی URL دے دیں. سو ان اسٹیپ 4 وی ہیو established a connection with our database. In step 5 will create a statement and we will use that statement to communicate with our database. So con dot create statement. Again میں یہاں پہ دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں, class dot for name سے ڈرائیور لوڈ کیا تھا, ڈرائیور کے تھرو کنیکشن اسٹیبلش کیا, and now by using that connection we are creating a statement. ہر اسٹیپ پچھلے اسٹیپ سے لنکڈ ہے. So con dot create statement will give us a statement object in step 5
and we will use that statement object to execute a query or execute a DML statement. So اب یہاں پہ ہم query execute کریں تو اس query کو پہلے بنا لیتے ہیں. Step 6 string SQL select static from person. یہ ہمارے ٹیبل کا نام تھا, یہ ہم نے اپنی SQL بنا لی اور اس کو ہم اسٹیٹمنٹ آبجیکٹ کو پاس کر دیتے ہیں. st.execute query, یہاں پہ وہ SQL پاس کی ہے and it will give us back the results of that SQL inside an object which is the result set object. اب result set میں اس query کے تمام results آ گئے ہیں. پرسن کے ٹیبل میں ہمارے پاس 3 یا 4 روز تھیں اور 3-4 کالمس تھے. وہ سارے کا سارا اسٹرکچر, کیونکہ ہم نے نہ ویئر کلوز لگائی ہے یہاں پہ, نہ ہی ہم نے سلیکٹ میں کالمس کو ریسٹرکٹ کیا, تو وہ سارے کا سارا اسٹرکچر ایز اٹ از کاپی ہو کے ہمارے پاس ریزلٹ سیٹ میں آ گیا ہے. اسٹیپ 7 میں ہم یہ کریں گے کہ اس ریزلٹ سیٹ کو لوپ کر کے جو اس کے اندر ڈیٹا ہے اس کو کنسول پہ ڈسپلے کرائیں گے. تو جب ہم rs.next کریں گے, while rs.next we will be on the first row of our result set. اور فرسٹ رو پہ تو آگے فرسٹ رو کے اندر ہمارے پاس 3 کالمس ہیں جو ہم ایکسیس کرنا چاہتے ہیں, نیم, ایڈریس اور فون نمبر. ID ڈسپلے ہم نہیں کر رہے. تو rs.getString اور بریکٹ میں آپ نے دیکھا ہے نیم. تو نیم جو ہے یہاں پہ یہ کالم کا نام ہے, وہاں پہ جو کالم کا نام تھا وہ ہم نے یہاں پہ دیا ہے, اور ہم نے کہا کہ اس میں جو ڈیٹا پڑا ہوا ہے اس کو ایز اے اسٹرنگ مجھے دو. اگر کوئی ایسا ڈیٹا پڑا ہوتا جس کو میں ایز این انٹیجر لینا چاہتا تو میں لکھتا rs.getInt. اگر کوئی ایسا ڈیٹا پڑا ہوتا جس کو میں فلوٹ لینا چاہتا تو میں لکھتا rs.getFloat. آپ ریزلٹ سیٹ کے جا کے ڈاکیومنٹیشن میں میتھڈز دیکھیں گے تو یہ سارے میتھڈز وہاں پہ آپ کو اویلیبل نظر آئیں گے. تو میں کیا کر رہا ہوں کہ پہلی رو کے اندر سے میں نے نیم کالم کا ڈیٹا اٹھایا rs.getString کر کے, and I have stored that in a name variable, and then in an add variable string add I'll try to access the second columns data by writing this line rs.getString address. جو ایڈریس بیچ میں لکھا ہوا ہے یہ اگین کالم کا نام ہے. پھر rs.getString phone number. تو میرے پاس 3 کالمس کا ڈیٹا جو کہ پہلی رو میں تینوں کالمس کا ڈیٹا نیم, ایڈریس, فون نمبر میرے پاس آ گیا ہے. میں نے انہیں 3 ویریبلس میں رکھا ہے, نیم, ایڈ اینڈ پی نام میں, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو پرنٹ دیٹ system.out.println name, ایڈریس, فون نمبر. یہ میری پہلی آئٹریشن کمپلیٹ ہوئی ہے. اب میں لوپ یہاں پہ وائل لوپ ختم ہوئی ہے, دوبارہ اوپر آؤں گا, rs.next کروں گا تو میں سیکنڈ رو پہ آ جاؤں گا اپنے ریزلٹ سیٹ کی. سیکنڈ رو پہ آنے کے بعد پھر میں نیم, ایڈریس, فون نمبر ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں اور ان کو پرنٹ کر رہا ہوں. پھر rs.next کر رہا ہوں تو پھر میں تیسری رو پہ آ رہا ہوں, نیم, ایڈریس, فون نمبر, یہاں پہ میں دوبارہ ان کو ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں اور پھر ان کو پرنٹ کر رہا ہوں. تو جب میرے پاس سارا ریزلٹ سیٹ ایگزاسٹ ہو گیا, میں ریزلٹ سیٹ کے اینڈ پہ پہنچ گیا, تو rs.next مجھے ٹرو کی بجائے فالس ریٹرن کرے گا, اور یہاں پہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں اپنے کنیکشن کو کلوز کر کے باہر آ جاؤں. جب میں کنیکشن کو کلوز کروں گا تو انڈر لائن ریزلٹ سیٹ, اسٹیٹمنٹ آبجیکٹس وغیرہ بھی کلوز ہو جائیں گے. یہاں پہ میں نے اپنی ایکسیپشن جو میں نے ٹرائی بلاک اسٹارٹ کیا تھا اس ٹرائی بلاک کو یہاں پہ ختم کیا ہے, کیچ کیا ہے ایکسیپشن کو, اور ان کیس اگر کوئی ایکسیپشن آتی ہے, ایکسیپشن کسی وجہ سے بھی آ سکتی ہے, میں نے کالم کا نام غلط دے دیا ہے, میں نے ٹیبل کا نام غلط دے دیا ہے, میں نے SQL کا سینٹیکس غلط لکھا ہوا ہے, تو وہ ساری کی ساری ایکسیپشنز میں یہاں پہ کیچ کر رہا ہوں اور ان کو پرنٹ کرا رہا ہوں کہ کس وجہ سے ایکسیپشن آئی تھی. تو یہ ہمارے پاس ایک بیسک کوڈ تھا. جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے تو آپ کے پاس آؤٹ پٹ آ جائے گی جو کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے پرسن کا نام آ رہا ہے, اس کے بعد اس کا ایڈریس آ رہا ہے اور پھر فون نمبر آ رہا ہے. اور کیونکہ ڈیٹا بیس میں ہمارے پاس 3 روز تھیں اور ہم نے سلیکٹ اسٹیرک کیا ہوا تھا, اس لیے ان 3 کی 3 روز کا ڈیٹا یہاں پہ ہمارے پاس اویلیبل ہے. آج ہم نے بیسک ایک JDBC کا یہ پروگرام بنا کے دیکھا ہے جس میں ہم ڈیٹا بیس سے کنیکٹ کر رہے ہیں اور ڈیٹا بیس سے ڈیٹا ریٹریو کریں. اس ڈیٹا بیس سے کنیکشن اور ریٹریول کے بیچ میں ہمارے پاس وہی 4-5-6 اسٹیپس ہیں جو کہ میں نے آج بار بار ریپیٹ کیا ہے کہ آپ ڈرائیور لوڈ کریں, ڈرائیور کے تھرو کنیکشن گیٹ کریں, کنیکشن کے تھرو اسٹیٹمنٹ بنائیں, اسٹیٹمنٹ کے تھرو اپنی کوئری کو ایگزیکیوٹ کریں. یہ ڈیٹا بیس آپ GUI کے پیچھے لگائیں, آپ اس کو اپنی ویب اپلیکیشن کے پیچھے لگائیں, ہمیشہ یہی اسٹیپس ہوں گے, دیر وونٹ بی اینی ڈفرینس. تھوڑی بہت اس کی فائن ٹیوننگ ہم کریں گے کہ وہ دیکھیں گے کہ اس میں کیا کیا چیزیں اور کیسے کی جاتی ہیں. تو آج ابھی جو ہم نے پروگرام دیکھا اس میں ہم نے ڈیٹا بیس کو کنیکٹ کیا اور ڈیٹا بیس سے کوئریز کر کے ڈیٹا اٹھا کے لایا اور اس ڈیٹا کو پروسیس کر کے دیکھا. ڈیٹا بیس سے کنیکشن چاہے وہ GUI کے پیچھے ہو چاہے ویب اپلیکیشن کے پیچھے ہو, ایک ہی طرح سے ہونا ہے. ہم ویب اپلیکیشن بنائیں گے یہی 5-6 اسٹیپس کریں گے, ڈیٹا GUI بیسڈ اپلیکیشن بنائیں گے یہی 5-6 اسٹیپس کریں گے.
تو آپ ان پہ پریکٹس کریں, ڈیٹا ریٹریو کریں, ڈیٹا کو اپڈیٹ کیسے کرنا ہے اور اس کو فائن ٹیون کیسے کرنا ہے, زیادہ اچھی اسٹیٹمنٹ کے کیا اور میتھڈس کیا ہیں کہ جن سے ہماری ایفیشینٹ ہو جائے ریٹریول, پیرامیٹرز کیسے پاس کرنے ہیں, یہ سارا کچھ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. انشاءاللہ آپ سے اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی.